اس وقت آپ اگر کرسمس کے بارے میں تصور کریں تو ہر طرف ولگیرٹی زیادہ ہے، معمول سے بھی زیادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی تھی زہد کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، وہ کرسمس کا تصور آج نہیں بچا ہے. ایسٹر ہے، یہ بھی ایک مذہبی اوکیزن ہے. تو جہاں کہیں کچھ لانگ ویکینڈ آ گیا تو خود بخود فحشا تھوڑے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو آج کے ماڈرن ورلڈ میں زندگی گزارنے میں جو خوشی کا تصور ہے اس میں گناہ زیادہ تر ساتھ میں. اسی طرح سے جہاں کہیں بیوٹی کی بات ہے، خوبصورتی، اس خوبصورتی کے ساتھ بھی گناہ کا تصور شامل ہے. چاہے وہ کریمز کی ایڈز ہوں، چاہے وہ سلم ہونے کی ایڈز ہوں، وہ یوٹیوب پر ایڈز ہیں، وہ نیٹ فلکس کی سیریز ہیں. خود بخود جہاں کہیں خوبصورتی کو دکھاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی گناہ شامل نہ کرے. ایک بات یہاں پر اگرچہ کہ میں موضوع میں آگے بڑھوں گا، قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس علیہ السلام، بنی ہاشم کا بھی چاند، ہاں، یعنی بنی ہاشم جو عربوں میں سب سے خوبصورت قبیلہ اور خانوادہ تھا، سب سے زیادہ وجاہت تھی، ان کے بھی چاند ہیں ابوالفضل عباس. اور یہاں ہمیں امام حسین علیہ السلام ان کے خانوادے نے سکھلایا ہے کہ یہاں خوبصورتی کے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کا تصور تو نہیں بلکہ عصمت کا تصور ہے، معصوم ہونے کا تصور ہے. مل کے صلوات دیجیے گا. نام ہے امام حسین، نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. بہرحال تو میں ماڈرن ورلڈ کی بات کر رہا تھا کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزارے ہیں اس میں ایسا ہے. اس کے جو آخرت کے اور قیامت کے معاملات ہیں وہ تو ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. اب یہ تو وہ مانے گا کہ جو یقین رکھتا ہے قیامت پر. لیکن کچھ گناہوں کے آثار ایسے ہیں کہ جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کرے گا، اسی دنیا میں کچھ آثار ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی. مثلا میں اس کی ایک بہت آپ کو سامنے کی مثال دوں. شہادت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا جو عذاب ہے ان قاتلوں پر، اس کے لیے سیریز آف نیریشنز ہیں ہمارے پاس کہ کیا کچھ ان کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا، برزخ میں معاملہ رکھا ہے. لیکن کیا اس شہادت کا کہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہنے والوں سے ایک گناہ عظیم و کبیرہ سرزد ہوا، کوئی اثر ہے دنیا کا یا نہیں؟ کیا اس کا دنیا میں بھی کوئی اثر ظاہر ہوا؟ دنیا میں جو اس کے آثار ان لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوئے کہ وہ مثلا شدت پیاس میں سے مبتلا ہوئے کہ پانی پیتے تھے تو اس کا کوئی انہیں پیاس نہیں بجھتی تھی، پھر بہت ہی حقارت کے ساتھ مارے گئے، یہ سب کچھ تو ہے. لیکن آج تک شہادت امام حسین علیہ السلام کا ایک دنیاوی اثر یہ جاری و ساری ہے جو امام نے حدیث میں فرمایا، جس کو ہم ہر سال تجربہ کرتے ہیں رمضان کے اینڈ پر، کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اب تم کبھی بھی عید الفطر ایک ساتھ نہیں منا سکو گے. عید الفطر میں تمہارا اختلاف رہے گا، یہ امام نے حدیث میں فرمایا. اس کا ایک دنیاوی اثر ہے. کہ عید الاضحیٰ وہ بھی ایک ساتھ نہیں منا سکو گے. آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں ہمیشہ ایک دن پہلے ہوتی ہے. اب وہاں مشکل پتہ کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے جو حج ایونٹ ہے وہ ہو جائے دنیا میں سب سے پہلے ہمارا نام آئے. اب چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اگلے دن کی خبروں میں سب سے پہلے یعنی اس وقت جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے یہاں پر حج کا ایونٹ ہو، پھر ساری دنیا میں عید ہوتی رہے. ایک صاحب تھے وہاں پر، ہم نے وہاں پر معلوم کیا ایک موقع پر چاند اناؤنس ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ جدہ میں وہ رہتے ہیں، انہوں نے کہا بھی چاند وغیرہ دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب مولانا صاحب آسمان پہ تو نظر نہیں آیا، بادشاہ کے محل سے شاید نظر آ گیا ہے میرے خیال میں، تو اس لیے چاند اناؤنس ہوگا. تو اب یہ کیفیت، تو ہم نہ عید الاضحیٰ ساتھ منا سکتے ہیں مسلمان، نہ عید الفطر ساتھ منا. امام نے فرمایا یہاں تک کہ ہمارے قائم کا ظہور ہوگا اور جب وہ خون حسین کا انتقام لیں گے تب تم اس بات کی توفیق کو حاصل کرو گے کہ ساری دنیا میں ایک ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناؤ. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے. امام حسین السلام کے قتل پر جو گناہ سرزد ہوا امت سے، اس امت کی جو کوتاہی ہے اس کی سزا بھگتے گی یہ پوری امت قیامت تک کے لیے. یعنی میرا مطلب ہے قیامت کا مطلب جب حضرت حجت کا ظہور. اب یہ خیر ایک میں نے آپ کو مثال دی. آ جائیے ہماری سوسائٹی میں اس وقت کیا جب بہت زیادہ ولگیرٹی عام ہو جائے اور بہت ہی کامن ہو جائے، اتنا زیادہ کہ انسان انسینسٹیو ہو جائے، اس سے تقریباً انسینسٹیو ہو گئے نا، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، جو کچھ ہے وہ ہے. اب اس کا کوئی دنیا کا اثر ہے کیا؟ دنیا کا ایک اثر ہے. حضور مکرم نے ایک خطبہ دیا، ایک شیخ صدوق نے لکھا بھی اسے کہ جو ان کے آخری خطبوں میں سے خطبہ جو مسجد میں نے دیا اس میں کچھ حرام ان کے دنیا کے ایفیکٹس بتائے. مثلا کوئی نامحرم کو دیکھے گا تو اس کا دنیا میں کیا اثر ہے، ہاتھ لگائے گا دنیا میں کیا اثر ہے. ایک حدیث حضور مکرم نے ارشاد فرمائی کہ جب فواحش بڑھ جائیں اور اعلانی ہو، لیکن قرآن کریم میں سورہ نام ہے کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کبھی فحشا ہوتے ہیں چھپے ہوئے، وہ بھی حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ بدتر ہے کہ جو اوپن ہوتا ہے، اسٹریٹس پر ہے، آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پر اوپن ہے. جب یہ ایسے اوپن ہو جائے اس کا اثر کیا ہے؟ حضور مکرم نے فرمایا کہ جب فحشا ایسے اوپن ہو تو پھر تم ان دردوں میں مبتلا ہوگے کہ تم سے پہلے والی قومیں ایسے دردوں اور بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوئی ہوں گی. یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، ایک زمانے میں سنا کہ ایڈز آیا، کورونا ہے،
گزر گیا وہ، پھر کچھ اور چیزیں ہیں. آپ کو ہر کچھ عرصے بعد عجیب و غریب قسم کی بیماریاں سننے کو ملیں گی. یہ وہ دنیاوی اثر ہے کہ جو حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ فحشا جب اوپن ہو جائے یہ خطرناک ہے. اچھا اس میں خالی جسمانی مرض شامل نہیں، کتنی مینٹل النیسز ہیں کہ جس کا ہم پہلے کبھی نہیں سوچتے تھے یا نہیں ایسی بات تھی. آج شاید لوگوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں لیکن کیا ذہنی سکون بھی زیادہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ذہنی سکون شاید پہلے کچھ زیادہ تھا، ہم اپنی زندگیوں میں خود محسوس کرتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے کا ذہنی سکون آج کا ذہنی سکون میں فرق آ گیا. تو مینٹل النیسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو سوشل النیس ہے. مثلا کیا؟ مثلا یہ کہ دیکھیں اب اس وقت بہت سارے لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے اور وہ آخر میں 3-4 کتوں کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، لیکن وہ ایک فیملی نہیں ترتیب دینا چاہتے، اس لیے کہ اتنا زیادہ مشکل ہو گیا شادی کرنا بھی اور اس کو نبھانا بھی. کیوں کہتے ہیں کہ اس جھنجٹ میں کون پڑے؟ حضور مکرم نے فرمایا کہ جب فحشا اوپن ہوگا تو تم ایسے ایسے غموں اور دردوں میں مبتلا ہوگے کہ جو اس سے پہلے کی قومیں نہیں ہوئی تھی. اچھا اس کے اور بھی کچھ افیکٹس ہیں. مثلا ایک شخص آیا حضور مکرم کے پاس، اس نے کہا کہ انی احب الزنا، میں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، مجھے نعوذ باللہ زنا اچھا لگتا ہے. تو حضور نے اس کے ایک دنیاوی اثر کی طرف اشارہ کیا. حضور نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ گناہ تمہارے گھر تک بھی پہنچے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں سوچ سکتا. کم از کم اتنی حیا تھی کہ اس نے یہ کہا. ورنہ آج ہو کیئرز؟ میں مومنین کی بات نہیں کر رہا لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جب آپ فریڈم کے نام پر میری بہن کیا کرے، بیٹی کیا کرے، بیوی کیا کرے، اس کا کوئی حق ہی نہیں مجھے، تو ہو کیئرز؟ حضور مکرم نے اس وقت چونکہ کم از کم اتنی حیا باقی تھی، اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بے عفتی تمہارے گھر تک بھی پہنچے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا. حضور نے کہا اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بے حیائی تمہارے گھر تک پہنچے تو تم بھی کسی اور کے گھر تک نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ اس گناہ کا یہ اثر ہے. بات واضح. تو بات آج ہماری اس طرح شروع ہوئی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے آثار خالی نہیں کہ قیامت میں ظاہر ہوں گے، دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں ہمارے سامنے. حدیث میں بیان کیا گیا. میں اس پر ایک اور نقطہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے. اب جب ہم ایک شیطانی ماحول میں رہ رہے ہیں اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت سی حدیث ہے. ایک صلوات بھیجیے گا، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و محمد. 2 لفظ ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، لیکن چونکہ خود لسان اللہ ناطق کے الفاظ ہیں یہ، اس لیے اس میں ایک سمندر ہے کائنات. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دفع المنکر بالمعروف، منکر کو معروف سے دفع کرو، یعنی منکر کو دور کرو معروف کے ذریعے سے. اس میں بے شمار ایگزامپل ہیں اس کی. امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ جب معاشرے میں بہت زیادہ گناہ پڑ جائے تو ہم حرام سے کیسے بچیں؟ کہ دفع المنکر بالمعروف. امر معروف نہیں منکر سنا ہے آپ نے؟ معروف نیکی، منکر برائی. معروف کو معروف کیوں کہتے ہیں، منکر کو منکر کیوں کہتے ہیں؟ معروف ہم استعمال کرتے ہیں نیکی کے معنی میں نا، نیکی کا حکم دینا، اس کو کہتے ہیں معروف. معروف کا ترجمہ ہے وہ کہ جو شناختہ شدہ ہو، یعنی جو ریکگنائزڈ ہو. معروف، نیکی کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری فطرت سے ریکگنائزڈ ہے. منکر یعنی وہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے کبھی ایک یو ایس بی ایسے لگا دی کسی ڈیوائس میں کہ جو اس کو ریکگنائز نہیں کر رہی، تو کہتے ہیں ناٹ ریکگنائزڈ. ناٹ ریکگنائزڈ مطلب یہ کہ حرام وہ ہے کہ جو ہماری فطرت سے ناٹ ریکگنائزڈ، ہماری فطرت سے میچ نہیں کر رہے. ہر معروف، ہر نیکی ہماری فطرت سے میچ کرتی ہے، ہر حرام ہماری فطرت سے میچ نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں المعروف نہیں المنکر. اب ذرا غور کیجیے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا دفع المنکر بالمعروف، حرام کو دور کرو حلال کے ذریعے سے. آپ کہتے ہیں بچے سے کہ حرام موویز نہ دیکھو، تو اس کو حلال پرووائڈ کیجیے. حرام کارٹون نہ دیکھو تو حلال پرووائڈ کیجیے. حرام تعلقات میں نہ جاؤ تو حلال پرووائڈ کیجیے. یعنی ازدواج کو آسان بنائیے. کبھی کبھار ہم ایسے معاملات پہ پڑ جاتے ہیں، صاحب تھے 50 سال کے، ابھی تک شادی نہیں کی تھی انہوں نے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں شادی نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جو میرا کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ ایک خاتون ایسی ہوں کہ جو ایک بڑے اچھے خاندان سے ہوں اور مال دولت بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، بہت پڑھی لکھی بھی ہوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ پھر نہیں ملی ایسی خاتون؟ کہا ملی تھی تو پھر کیوں نہیں شادی کی؟ کہا ان کا کرائٹیریا بھی یہی تھا. آپ کون سے بڑے شہزادے فرشتے جو اترے میں؟ تو ایک ایسا ایک لیول ہوتا ہے کہ جہاں پر آ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب یہ کمپیٹیبل ہے، ہم کو ہے. دنیاوی بہت سارے معاملات کی وجہ سے شادی کو ڈیلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فحشا عام ہوں گے، رسول مکرم نے فرمایا تو تم ایسے مرض میں مبتلا ہوگے، ایسی بیماریاں ہوں گی کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوں گی. اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بیماری جسمانی بھی ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، روحانی بھی ہیں، مینٹل النیسز، دین کچھ سوشل النیسز ہیں. وہ کیا؟ مثلا طلاقیں بڑھ رہی، فحاشائی کی وجہ سے طلاقیں بڑھتی. آج کے ریشوز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو انبلیویبل، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم تو نہیں ہو رہی ہے. طلاق بڑھ رہی. اچھا یہ تو وہ آفیشیل طلاق کے ہمارے پاس سٹیٹس ہیں کہ جو سامنے، ورنہ انڈر ون روف سیپریشنز کتنی اللہ جانتا ہے.
नाचाकियां कितनी है अल्लाह जानता है। चूंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इंटीमेसी और आपस में एक दूसरे के साथ समीमियत, वो कितनी खत्म हो चुकी है, कितनों में खत्म हो चुकी है अल्लाह जानता है, वो तो ऑफिशियल स्टेट्स में है ही नहीं। ये हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि जब फहशा ओपन करोगे, ये सारे उसके असर है। एक और असर भी है, फरमाया वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। ये उसी आयत को मैं आपको सुना रहा हूँ, उन बातों को इंडोर्स करते हुए, जो मेरे जिक्र यानी मेरी याद से मुंह मोड़ ले, उसकी जिंदगी को मैं टाइट कर दूंगा, मुश्किल कर दूंगा। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हुआ है। मुश्किल का मतलब क्या है? क्या पैसा नहीं होगा? नहीं, ये तो है। सुकून नहीं। व नहशुरु यौमल क़यामत आमा, क़यामत में हम उसे अंधा उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, वो जब क़यामत में अंधा उठेगा कि जो अल्लाह की याद को भूल चुका है, वो कहेगा परवरदिगार तूने क्यों मुझे अंधा उठाया क़यामत में, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखने वाला था। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना, अल्लाह कहेगा कि हमारी निशानियां तुम्हारे सामने आई तो थी, फनसीतहा, तुमने उन निशानियों को भुला दिया, व कज़ालिकल यौम तुनसा, आज हमने तुम्हें भुला दिया। अल्लाह की निशानियां हमारे सामने आती हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। कल तुमने उसे इग्नोर किया, आज हम तुम्हें इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? कभी होता है कि आप किसी को इग्नोर करना चाहते हैं, आप देखते ही नहीं उसकी तरफ, कि सलाम करने आई ना मेरे पास, देखो ही ना। कितनी बड़ी आफत है, कितना बड़ा अजाब है कि अल्लाह ताला किसी को क़यामत में इग्नोर करे। इसलिए कुछ आयात में है कुछ लोगों के लिए अजाब के तौर पर कि हम क़यामत में कुछ लोगों से बात ही नहीं करेंगे। मतलब बात तो हो तो फिर कुछ बात शुरू होगी ना, बात ही नहीं करेंगे। अब जो अल्लाह के जिक्र को भूल जाए, अल्लाह कहता है उसकी क़यामत में अंधा उठाएंगे। इसका मिस्दाक बहुत सारे हैं। अहादीस में आया, इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि एक शख्स था कि जिसके पास माल बहुत ज्यादा है, हज पे नहीं गया, हज वाजिब हो चुका है। इमाम ने कहा कि ये आयत पढ़ी, इस आयत का मिस्दाक है, उसने अल्लाह के जिक्र को बुला दिया, अल्लाह उसे क़यामत में बुला देगा। इस बारे में एहतियात करें। कितने ऐसे लोग हैं जब हज वाजिब हो जाता है नहीं जाते हज पे। फरमाया किताब अल काफ़ी जिल्द नंबर 1 में हदीस है कि जिसने मेरे जिक्र को बुला दिया, यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन, जिसने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को बुला दिया, क़यामत में हम उसे बुला देंगे, अंधा उठाएंगे। अच्छा, जब क़यामत में अल्लाह ताला अंधा उठाएगा तो हदीस में आया कि आमल बसर फिल आखिरा, क़यामत में नाबीना होगा, आमल कल्ब फिद दुनिया, इसलिए कि उसका दिल दुनिया में अंधा था। एक आयत आपने मुझसे भी सुन रखी है, सूरह इसरा की आयत है, इक़रा किताबक। अल्लाह ताला क़यामत में कुछ लोगों से कहेगा खुद ही पढ़ो अपना नामा अमाल, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, तुम हिसाब किताब के लिए खुद ही काफ़ी, खुद पढ़ो। तो अगर इंसान अंधा है तो खुद पढ़ेगा कैसे? सवाल है भाई। एक इंसान अंधा है, अल्लाह ताला कह रहा है हम क़यामत में उसको अंधा उठाएंगे, फिर अल्लाह ताला कह रहा है पढ़ो अपने किताब। ये खुद एक तमस्खुर है, यानी अब वो अंधा है, अल्लाह कह रहा है पढ़ो किताब, एंड ही कैन नॉट रीड। इसकी एक ताबीर ये भी है कि क़यामत में 50 स्टेशन है तकरीबन। कुछ में वो अंधा है, शुरू में उसके पास किताब है, तो उसको अल्लाह ताला कह रहा है पढ़ो, फिर बाद में जाके अल्लाह ताला से उसकी बिनाई ले लेगा मसलन। बहरहाल ये एक अजीब सी सिचुएशन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, कि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को सख्त कर देता है, इसका मतलब खाली ये नहीं है कि दुनिया की ज़िंदगी, हो सकता है किसी की दुनिया की ज़िंदगी सख्त ना हो, लेकिन बरज़ख को सख्त कर देगा, वो भी एक ज़िंदगी। तो वो हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, अल्लाह जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना देगा उसकी कब्र को।